بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 13 محرم الحرام 1444 ہجری مطابق 12 اگست 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ آپ کے بھائی ابو طلحہ بنارسی ندوی کی آواز میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ذکر انبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 5ویں قسط، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں دودھ پیتے بچوں کو لینے کے لیے ہر سال مکے آتی تھیں۔ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ اس سال بھی آئیں۔ لگ بھگ ہر عورت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، مگر کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عورتیں بچے کے باپ سے اچھے اکرام اور معاوضے کی امید کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے ان عورتوں نے سوچا کہ آپ کو دودھ پلانے پر کچھ خاص انعام ملنے والا نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ دائی حلیمہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں، مگر انہیں کوئی بچہ نہیں ملا، تو انہوں نے شوہر سے کہا کہ ساری عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، ایک میں ہی اکیلی خالی ہاتھ رہ گئی ہوں، کیوں نہ میں اسی یتیم بچے کو لے آؤں؟ خالی ہاتھ جانے سے تو یہی بہتر ہے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ ہاں ٹھیک کہتی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ثابت ہو۔ چنانچہ دائی حلیمہ آپ کو لے آئیں۔ یہیں سے دائی حلیمہ کی قسمت بدل گئی۔ انہوں نے جس یتیم بچے کو لیا تھا وہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، وہ کچھ زمانے کے بعد اللہ کا رسول ہونے والا تھا۔ اسی لیے آپ کو لیتے ہی حلیمہ کے گھر پر ایسی رحمت اور برکت نازل ہونا شروع ہوئی جیسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خود دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اپنے قبیلے سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی تھی تو میں ایک سفید رنگ کی گدھی پر سوار تھی جو بہت زیادہ مریل تھی اور سارے قافلے سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو اونٹنی تھی اس کے تھنوں میں دودھ نہیں اترتا تھا، وہ اور خود میرے سینے میں بھی اتنا دودھ نہ ہوتا کہ جس سے میرا بیٹا پیٹ بھر کر پی لے۔ رات بھر میرا بیٹا بھوک سے بلکتا رہتا اور اس کی وجہ سے ہم بھی نہیں سو پاتے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قافلے والوں کے پاس آئی تو ایسا لگا جیسے برکت نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہو۔ اب میرے سینے میں بھی بھرپور دودھ آ گیا، جس سے اس بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا، اب میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کر پیا اور سو گیا۔ اسی طرح میری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، اب میرے شوہر اور میں اسے پی کر آرام سے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ واقعی تم کوئی بہت بابرکت بچہ لے کر آئی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر جب ہم وہاں سے اپنے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہوئے تو میری وہی مریل گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ سب سے آگے نکل گئی۔ میری سہیلیاں تعجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ یہ تیری گدھی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہی تو ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں کہتی ہاں یہ وہی ہے۔ وہ کہتی ضرور اس کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر جب ہم اپنے گاؤں پہنچے تو بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھیں۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں بہت سخت قحط یعنی آکال پڑا ہوا تھا، لیکن جب یہ بچہ ہمارے یہاں پہنچا تو جیسے خوشحالی آ گئی۔ اب ہماری بکریاں چرنے جاتی تو بالکل پیٹ بھر کر آتی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، لیکن اور لوگوں کی بکریوں کے تھنوں میں ذرا بھی دودھ نہ ہوتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم بھی وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ کا چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی بکریاں بھوکی ہی واپس آتی اور ہماری بکریاں بھرے پیٹ آتی۔ یہ دراصل اسی یتیم بچے کی برکت تھی جو ساری دنیا کے لیے رحمت اور برکت بن کر آیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آزادی اسپیشل 76واں جشن آزادی مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ 1-2 دن کے بعد ہم 76واں یوم آزادی منا رہے ہوں گے۔ خدا کرے کہ یہ 76واں جشن آزادی ہمارے ملک کو حقیقی آزادی کی سمت قدم بڑھانے پر متوجہ کر دے۔ ہمارا ملک آج بھی ایسی آزادی کا خواب دیکھ رہا ہے جس میں ٹوٹے دلوں کو تسکین ملے، مرجھائے چہروں پر تبسم کھلے، دہشت و خوف کے ماروں کو چین و سکون نصیب ہو اور حقداروں تک ان کا واجبی حق پہنچے۔ ایسی آزادی جس میں دوگلا پن نہ ہو، جس میں فریب نہ ہو، جس میں دولت و اسباب دولت پر چند سربراہ آوردہ لوگ کنڈلی مارے نہ بیٹھے ہوں، جس میں ہر
ایک کو ہنسنے اور مسکرانے کا پورا حق ہو، جس میں کسی کی مذہبی آزادی پر قدغن نہ لگائی جاتی ہو، جس میں کسی کے لبوں سے مسکراہٹ اور چہرے سے خوشی نہ چھینی جاتی ہو۔ آزادی کے اس موقع پر ضروری ہے کہ ملک کو آزادی کے صحیح مفہوم سے واقف کرایا جائے، اس لیے کہ حقیقت میں نہ ارباب اقتدار اس کے مفہوم سے پوری طرح واقف ہیں اور نہ ہی زیر اقتدار عوام۔ اگر واقف ہیں تو دانستہ نادان بنے بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں آزادی کا سبق پڑھانا نہایت ضروری ہے۔ اس آزادی کا کوئی ایک پیغام ہے کہ آزادی کی جنگ تمام ہندوستانیوں نے مل کر لڑی تھی۔ آج پھر ضرورت ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے سارے ہندوستانی کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اس موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اپنے بزرگوں اور اپنے پرکھوں کی قربانیوں سے واقف کرائیں، انہیں بتائیں کہ اس ملک پر جتنا حق دوسروں کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ اس ملک کے چپے چپے پر ہماری قربانیوں کی یادگاریں موجود ہیں۔ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ برابر کے حصے دار ہیں۔ ملک کے تمام باسیوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ظلم سے، نفرت سے، تعصب سے، غنڈہ گردی سے، مہنگائی سے، رشوت سے، دھوکے سے اور ہر اس چیز سے جس سے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب پر دھبا لگے۔ ہمارے ملک کو آزادی دلانے میں ہمارے چند مسلمان سپوت کہ جن کی کوششوں سے ہمیں یہ آزادی ملی، اس میں سردار ولبھ بھائی پٹیل، چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ، جواہر لال نہرو، گاندھی جی کی کوششیں بھی تھیں، مگر مسلمانوں کی قربانیاں دوسروں سے کئی گنا زیادہ تھیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، مسلمانوں نے آزادی کے لیے جتنا خون بہایا ہے دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہ بہایا ہوگا۔ نواب سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، مولانا جعفر تھانیسری، شاہ عبدالعزیز، مولانا یحییٰ، پیر علی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا محمد قاسم علی نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اشفاق اللہ خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ مسائل: موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ موبائل میں قرآن اپلیکیشن کی شکل میں ہوتا ہے یا گوگل سے ڈائریکٹ پڑھا جاتا ہے، اس لیے جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کے لیے اسے کھولیں تو بغیر وضو کے آیات کو ہاتھ لگائے بغیر تو قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ البتہ اسکرین کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہوگا، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تلاوت موبائل کی جگہ قرآن پاک سے ہی کی جائے۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔